ایک علاج اور، قبرستان کثرت سے جاتے رہا کریں اور وہاں جا کے انسان غور کرے کیسے کیسے حسین تھے جن کی مٹی پلید ہو رہی ہے، اور بالخصوص جس وقت مردے کو قبر میں رکھا جا رہا ہوتا ہے اس وقت تو خاص طور سے غور کریں کہ یہ چودھری صاحب تھے، یہ فلاں صاحب تھے، اور جو شمع محفل بن کر زندگی گزارتے تھے، آج کیا کیفیت ہے؟ لوگ اوپر سے منو مٹی ڈال رہے ہیں۔ یہ وہ تھا جو اپنے جسم کے اوپر مٹی نہیں لگنے دیتا تھا، آج منو مٹی اس کے پورے جسم پہ اوپر ڈالی جا رہی ہے، اسے پرواہ کوئی نہیں، مٹی میں لٹایا جا رہا ہے۔ ان کیفیات کو غور کرنے سے بہت سی آسانی ہوتی ہے۔ بہت سے ماں باپ کہتے ہیں اولاد نماز نہیں پڑھتی یا دین پر نہیں آتی، یہ ان کے لیے بھی بہترین علاج ہے کہ اپنی اولادوں کو جنازے میں لے جایا کریں، قبرستان تدفین کے موقع پہ ساتھ لے جائیں۔ زبانی دعوت کے اپنے اثرات اور یہ عملاً ماحول کے اپنے اثرات، جتنا زیادہ قبرستان جائیں گے اور دیکھیں گے اور سوچیں گے وہاں کے حالات یہ وہی تھے نا ہماری طرح، چلتے پھرتے، کچھ حسین تھے، کچھ مال والے تھے، سارے مٹی مٹی ہو گئے، کل ہم نے بھی آنا ہے۔ تو بہت سی طبیعت میں بہتری پیدا ہو گئی۔ تو جب نوجوان کو شہوت گناہ پر مجبور کرے، اسے چاہیے کہ قبر کے منظر کو ذرا یاد کرے، سیدھا ہو جائے گا انشاءاللہ۔ حدیث کے اندر آتا ہے لذتوں کو توڑنے والی چیز موت کو کثرت سے یاد کرو، یہ لذتوں کو توڑ دیتی ہے۔ موت کی یاد ایسا زبردست نسخہ ہے، ایک دفعہ اسی طرح کئی نسخے بیان کیے بہت تفصیل سے، 1.5 گھنٹے سے زیادہ، 1.5 گھنٹے کے قریب بیان کے بعد ایک نوجوان ہے، کہنے لگے حضرت مجھے کچھ بتا دیں، میں اس سے بچنا چاہتا ہوں۔ میں نے کہا یار 1.5 گھنٹہ سونا کیا ہے تو نے۔ ایک اور علاج بھی ہے جی، بہت سے نوجوان کہتے ہیں کہ جی شہوت کے ابھار ایسے اٹھتے ہیں، بے چینی ایسی ہوتی ہے، علاج نہیں ہو پاتا، گناہ کیے بغیر چین نہیں آتا۔ کئی سال پرانی بات ہے، ایک نوجوان آیا انڈر میٹرک اور ایک غریب آدمی جو جاب لیس تھا۔ ایک ہوتے ہیں نا ان کو کہتے ہیں ممی ڈیڈی قسم کے لوگ ہیں، برگر فیملی ہے، کھاتے پیتے ہیں، ان کی مستیاں ہیں۔ ایک عام سا آدمی، بمشکل اس کا گھر 3 مرلے کا ہوگا، بمشکل، انڈر میٹرک، عمر کا اندازہ آپ خود لگا لیں، اور ابھی جاب نہیں کرتا۔ اس نے آ کے جب مجھ سے کچھ باتیں کہیں تو اس نے یہ کہا کہ ہفتے میں کم سے کم 1 دفعہ یہ ضرور کرتا ہوں۔ میں حیران ہوا، میرے ذہن میں اس کی اکنامک پوزیشن تو ہے، میں جانتا ہوں اس کو، اس کے خاندان کو۔ تو میں نے اس سے پوچھا کہ تمہارے پاس پیسے تو ہوتے نہیں ہیں، کیسے کر لیتے ہو؟ میں نے کہا جی کسی کی ضرورت ہی نہیں ہے، یہ چاچا پھپھی چایا بیٹیاں ہماری کزنیں یہی ہمیں بڑی کافی ہیں، ماں باپ تو اندھے ہو چکے۔ مجھے اس نے خود کہا، پھر ایک کا بتایا جی وہ تو مجھ سے کئی سال بڑی بھی ہے۔ ہمارے اس معاشرے کی بات کر رہا ہوں میں، آپ کو امریکہ کی کہانیاں نہیں سنا رہا۔ ماں باپ تو سمجھتے ہی نہیں پردے کی اہمیت کو، اندھے ہو چکے ہیں بالکل۔ ان کو کہہ دو پردے کی طرف آ جاؤ تو لڑ پڑیں گے۔ اولادیں ناک کے نیچے کیا کر رہی ہیں انہیں پتہ ہی کچھ نہیں۔ کبھی ماں باپ کبھی غور تو کریں اولادیں کر کیا رہی ہیں، ان کی نیندیں اڑ جائیں گی۔ یہ شاید اس لیے بھی نہیں دیکھنا چاہتے کہ ہماری نیند ہی خراب ہو جائے گی۔